سب سے پہلے تو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر دیو صاحب کی نظر ایک شعر کہوں گا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ آج کی اس تقریب کے مہمان خاص جناب چودھری اعجاز احمد کھٹانہ صاحب، صدر تقریب گلجیت ماگرے صاحب اور دیگر جتنے بھی آپ مہمان یہاں تشریف لائے ہیں، میں آپ تمام لوگوں کا دل کی عطا گریوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج جذبات یہ اجازت نہیں دے رہے کہ کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں۔ کہتے ہیں کہ ایک مصور تھا جو مصوری کرتا تھا، تو ایک مرتبہ اس نے ایک پتلا بنا لیا اور اس نے اس طرح سے اس کو بنایا کہ جب وہ اس کو دیکھنے لگا تو اسے اس پہ اتنا رشک آیا کہ جس ہتھوڑے سے اس کو بنایا تھا وہی ہتھوڑا اس پہ مار کے اسے توڑ دیا، یہ کہتے ہوئے کہ تو بولتا کیوں نہیں ہے۔ جناب والا، میں مختصراً 2017 سے آپ تمام لوگ تو سنتے اور دیکھتے ہیں، لیکن اہلیان باڑی کوٹ کو 2017 سے لے کر 2024 تک کے حقائق سے آگاہ کرتا چلوں گا۔ سب سے پہلے تو میں ان تمام بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے مشکل حالات میں اپنے پروگرام کو تکمیل تک پہنچایا اور آپ کے سامنے ایک اچھا پروگرام پیش کیا۔ اس پر انہیں اور ان کے ٹیچرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انہوں نے بہت اچھے انداز میں یہاں کے حالات کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب میں چلتا ہوں 2017 کی طرف۔ جس طرح کے بچے نے یہاں آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، میں مختصر کرنے کی کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے تو تحریک کا آغاز ہوا اور 23 مارچ 2017 کو یہاں سے اس تحریک کو حکومتی ایوانوں تک لے جانے کا ایک عزم ہوا کہ ہم اپنے بچوں کو، ان غریبوں کے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں اور ہماری کوئی حکومتی سطح پہ معاونت کی جائے، ہمیں ادارہ دیا جائے۔ تو جناب اس وقت کے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر راشد آزاد صاحب اس تحریک کو قبول کرتے ہیں اور اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ایک پرائمری ٹیچر کو مڈل سکول آزاد پاڑہ سے یہاں پہ معمور کرتے ہیں، اور وہ جو ٹیچر یہاں معمور ہوئے ضمیر ماگرے صاحب، وہ پہلی ادارے کی کلاس بندی کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو 2 مئی 2017 کی بات بتا رہا ہوں، اور اس کے بعد خود 9 مئی 2017 کو وہی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صاحب یہاں ادارے کا معائنہ کرتے ہیں، اور وہ اپنے ہاتھوں سے ہمارے ادارے کی وزٹ بک پہ لکھ کے گئے ہیں۔ وزٹ بک کا پیج نمبر 2 کھولے تو اس پہ ان کے مبارک ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے کہ آج میں نے ادارے کا معائنہ کیا اور میں نے دیکھا کہ یہاں بچوں کی تعداد 106 ہے 7 دنوں میں، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کیا وہ تحریک غلط تھی یا ان لوگوں نے ایک فرضی تحریک چلائی تھی۔ اس کے بعد 16 مئی 2017 کو وزیر حکومت وہی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر راشد آزاد صاحب ہمراہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر فیمیل جو میڈم تھی، ساتھ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر اس ادارے میں آتے ہیں۔ اس وقت یہ ہمارے 2 کمروں پر مشتمل تھی، اور یہاں پہ یہ 2 کمرے اس بات کے گواہ ہیں۔ میں اس وقت اس ادارے کا ٹیچر نہیں تھا، ایک نوجوان کی حیثیت سے یہاں صرف اس تقریب میں آیا تھا کہ جس تقریب میں جناب وزیر حکومت اور محکمہ تعلیم کے افسران موجود تھے۔ ان کانوں نے سنا اور ان آنکھوں نے دیکھا۔ آج اسٹیج سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ سارے یہاں کہہ رہے تھے کہ آج ہم اس اسکول کو اپنی تحویل میں لیتے ہیں، اور بہت جلد انشاءاللہ ہم آپ باڑی کوٹ والوں 9 کمرے بناؤ اور آپ کو ہم سرکاری تحویل میں باضابطہ طور پر اسکول دیں گے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، آج ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ پرائمری کی بات اس وقت سے کرتے تو 9 کمرے کون سے پرائمری اسکول کے لیے ضرورت ہوتے ہیں؟ ہم 2018 سے 9 کمرے بنا کر انتظار کر رہے ہیں جناب منسٹر صاحب۔ اس کے ساتھ وہ آپ کا پہلا اسکول کا افتتاح تھا جو آپ نے پہلی مرتبہ کیا۔
میں ساتھ ساتھ یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے ریکارڈ ساتھ رکھا ہوا ہے اور اس کے مطابق آپ کو بتاتا چلوں گا۔ اس کے بعد افتتاح ہونے کے بعد باقاعدہ کلاسز چلی، اس کے بعد یہ میں نے بینر لگائے ہوئے ہیں اور یہ سارے بینر وہاں سے شروع کریں یہاں تک جائیں، یہ اس لیے بنائے ہیں کہ میں پچھلے 1 مہینے سے ڈی او صاحب کا انتظار کر رہا تھا، ان کے خود دفتروں میں گیا، ان کے ٹیچر اس بات کے گواہ ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے دفتروں میں جاتا رہا کہ سر آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنا تعلیمی سیشن مکمل کرو، اگلے سیشن کا آپ کا انتظار کر رہا ہوں، میرے بچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے والدین آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ پہاڑی کو اٹھائیں ہمارے ادارے میں آئیں۔ تو جناب والا وہ ہمیں تاریخ دیتے ہیں، وہ ٹائم دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میں نے کہیں جانا ہے، میں نے کسی اسکول کا وزٹ کرنا ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ 3 مرتبہ جس ادارے کا آپ افتتاح کرتے ہیں، 3 مرتبہ کے لوگوں کو جس ادارے کا افتتاح کر کے ان کو تسلی دے کے جاتے ہیں، کیا وہ ادارہ آپ کا نہیں ہے؟ کیا آپ کے شیڈیول میں اس ادارے کا افتتاح نہیں ہے؟ تو پھر جناب والا وہ ہمیں خود یہ ٹائم دیتے ہیں کہ میں 29 اپریل کو آپ کے پاس آ سکتا ہوں۔ اس پر ہم نے پروگرام ارینج کیا، پروگرام کی پوری ترتیب کی، یہاں بیٹھے ان کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ آج ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے ذاتی مصروفیات کی وجہ سے میں ادارے میں نہیں آ سکا، جس کی بدولت ہم نے دوسرے مہمان خصوصی کا انتظام کرنا پڑا اور ہماری تقریب آج تعطل کا شکار ہوئی۔ جناب والا اسی کے ساتھ ساتھ میں آگے چلوں تو 8 مارچ 2018 کا دن آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر دونوں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر مردانہ اور زنانہ ادارے کا وزٹ کرتے ہیں، وزٹ بک پہ تاثرات قلم بند ہے اور وہ یہ لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کہ ادارے کی تعداد طلبہ جو رجسٹرڈ ہے وہ 127 ہے اور یہ کل ملا کے پرائمری بچوں کو اس وقت ادارے میں 150 بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ 2018 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، وزٹ بک پہ دونوں ڈی او صاحب لکھے گئے ہیں، ان کے سائن موجود ہیں اور ساتھ یہ لکھتے ہیں کہ بہت جلد ہم اس ادارے کو سرکاری تعلیم میں لے کے آنے والے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلتا ہوں 4 اپریل 2018 کو پہلی سالانہ رزلٹ تقریب بوائز، اس وقت پرائمری تھا، پرائمری اسکول عیدگاہ باڑی کو، اب مڈل کیوں گیا یہ بھی یہیں سے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں سالانہ تقریب منعقد کی اور اس وقت ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تقریب میں نہیں آ سکے، انہوں نے اپنی جگہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جناب سردار جمیل صاحب کو یہاں بھیجا، وہ مہمان خصوصی کے طور پر یہاں تشریف فرمائے۔ وزٹ بک پہ ان کے تاثرات کیا تھے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور وہ یہ لکھتے ہیں، وہ ادارے کی تعداد لکھتے ہیں اور ساتھ یہ لکھتے ہیں کہ عوام کا رجحان، ان کی امنگ اور اس ادارے کا جغرافیہ یہ بتاتا ہے کہ یہاں سے مڈل کلاسز کا آغاز ہونا چاہیے، ان کی تقریر آپ کو سنائی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد اگلے سیشن سے ہم نے 6 کلاس کا یہاں پہ آغاز کیا اور ادارے کو باضابطہ طور پر مڈل شروع کیا۔ یہ تاثرات کی وزٹ بک پر ہیں کہ کس نے لکھا تھا کہ ادارے کا جغرافیہ حدود اربا بیان کرتا ہے کہ مڈل کی کلاسز ہونی چاہیے۔ جناب والا اس کے بعد آپ کو لے کے چلتا ہوں میں 20 فروری 2019 میں کہ اے ای او صاحب ہمراہ اے ای او نسواں دونوں پھر ادارے کا اچانک وزٹ کرتے ہیں، تعلیمی جائزہ لیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ہم مطمئن ہوئے، ہم سٹاف کی کارکردگی کو سراہتے ہیں اور اس وقت وہ پھر تعداد طلبہ 150 لکھتے ہیں، ان کے تاثرات بھی وزٹ بک پر موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ کو لیے چلتا ہوں 30 ستمبر 2019 کو پھر اے ای او صاحب جاری کردہ اپنے شرقی حلقے کے یہاں کی اسمبلی جو تھی وہ ان کے پاس گئی اور کہا کہ آپ ہمیں شرقی حلقے کے تمام پرائمری اسکولوں کے جو تعداد کے گوشوارے ہیں وہ ہمیں دیں۔ وہ گوشوارہ میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہے، وہ دیتے ہیں 33 پرائمری اداروں کا گوشوارہ وہ ہمیں دیتے ہیں، اٹیسٹی ان کے سائن موجود ہیں اور اس میں 127 بچوں کے ساتھ عیدگاہ کا ادارہ پہلے نمبر پر ہے، یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ کو لیے چلتا ہوں میں 4 اکتوبر 2019 کو، یہ وہ دن ہے کہ جس دن صدارتی آرڈیننس جاری ہوتا ہے، صدر سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے، وہ لکھتے ہیں نوٹیفیکیشن یہ فائل میں موجود ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جا سکتی ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں صدر صاحب؟ وہ لکھتے ہیں کہ ریاست کے اندر جو ادارہ 25 بچوں سے کم ہے وہاں گورنمنٹ کوئی ٹیچر نہیں دے گی، یا تو اس ادارے کو دوسرے ادارے میں ضم کیا جائے یا کمیونٹی پول چلائے۔ 25 بچوں پہ 1 ٹیچر، 50 پہ 2 اور 75 پہ 3 ٹیچر دیے جائیں گے، جو باقی ٹیچر سرپلس ٹیچر ہوں گے اس ادارے کے، اس کو دوسرے اسکول میں شفٹ کیا جائے گا۔ یہ صدارتی آرڈیننس ڈی او صاحب کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ڈی او صاحب آپ اس آرڈیننس کو کیوں فائل میں بند کر کے رکھتے ہیں؟ کیا آپ کے 25 بچوں کے لیے 3 ٹیچر ہوں، میرے 200 بچوں کے لیے آپ کے پاس 1 ٹیچر نہیں ہے، جبکہ صدارتی آرڈیننس سے آپ کو اس بات کی اجازت دے رہے ہیں۔
मैं आपको लिए चलता हूँ 9 मार्च 2021 में कि वज़ीर हुकूमत इसी अदारे का विजिट करते हैं, दौरा करते हैं, उनके साथ फिर से महकमा तालीम के अफसरान आते हैं। उनका विजिट, उनके तासरात विजिट बुक पे मौजूद हैं और वो ये लिखते हैं कि 11,000 की जो तादाद है वो इस वक्त 155 है और मैं इस बात की यकीन दहानी करवाता हूँ कि बहुत जल्द ये अदारा जो मैंने वादा किया है वो मैं पूरा करूँगा।